نہ آئے. تحریک منہاج القرآن اگر کسی کو یہ زعم ہے کہ میں بڑا سنی ہوں اور ہم فتویٰ لگائیں قادری صاحب کو، تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر طاہر القادری سنی نہیں ہے تو برے صغیر کی دھرتی پر کوئی سنی پیدا ہی نہیں ہوا. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہنے کی نہیں ہوتی. سچ آکھاں تے بامبڑ مچدا، سچ آکھاں تے بامبڑ مچدا، جے چپ رواں تے کچھ نہیں بچدا. بعض اوقات کچھ کہنا نہیں پڑتا. ہماری سنیت پر، عقیدے پر، حنفیت پر فتوے لگانے والوں، میں تمہیں بتا دوں، تم سنی صرف پڑھ کے ہوئے ہو، ہم سنیت دیکھ کر ہوئے ہیں. ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے، رب کائنات نے دکھایا ہے، آقا کے جوڑوں نے دکھایا ہے، غوث پاک کی قسم جو تم شاید کبھی دیکھنے کا تصور نہ کر سکو. تمہاری سنیت متزلزل ہو سکتی ہے، طاہر القادری کی سنیت کو کروڑ نجدی آ جائیں متزلزل نہیں کر سکتے. یہاں جو آئے گا عقیدہ بدل کے تو جا سکتا ہے، مگر یہاں ایک رتی برابر سوئی میں لغزش لا نہیں سکتا. یہاں ایقان ہے، یہاں ایقان ہے، یہاں ایقان ہے. غوث پاک کے قدموں کی خیرات ایسی ہے، غوث پاک کے قدموں کی خیرات ایسی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ سنیت کیا ہے اور وہ جھولی بھرتے رہتے ہیں. ان کے سگ اعلیٰ حضرت نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. تمہارے فتووں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، ہمارے مہربان بھائیوں، خدا کے لیے امت پہ رحم کرو، اس مسلک کی اہل سنت پہ رحم کرو. اس مسلک کا جسم لخت لخت ہو گیا ہے، زخموں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ 100 باتوں میں سے 5 باتیں بھی کسی کی مل جائے نا ان سے، اور 95 مختلف ہوں، تو انہیں بھی اپنا بنا کر آسمان پر اٹھا لیتے، انہیں بھی اپنا بناتے، پروجیکٹ کرتے. کیا میں آپ کو 1000 نام بتا دوں؟ احمد دیداد کا نام سنا ہوگا، اس کا ٹھیک ہے ایک عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کا میدان ہے، کوئی قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے، مگر ایک شعبے میں اسے بین الاقوامی نام ملا. اور احمد دیداد کہتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو ساؤتھ افریقہ میں اپنی زبان سے بلکہ قلم سے لکھ کر گئے. وہ کہتے ہیں احمد دیداد صاحب کہ خدا کی قسم ہمارا سارا کام قادری صاحب کے منہاج القرآن کے ایک دفتر اور شعبے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری تو ساری زندگی کی 20-40 صفحے کے صرف 12 پمفلٹ لکھے. کل تصنیف کیا ہے؟ 12 پمفلٹ، اور 25-30 کیس سے ہیں عیسائیت کی رد میں، اور باقی سرمایہ کے ساتھ دنیا میں پھیلاتے ہیں. ایک شخص کا نام اٹھا، یہاں جب پاکستان میں آئے آپ نے اگر دیکھا ہو تو ان سارے لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا. لگتا تھا کہ یہ انہی کا آدمی ہے، لگتا تھا کہ انہی کا آدمی ہے. اور میں یہ سمجھتا رہا کیونکہ جدھر گئے پوری دنیا میں انہی نے گھیرا ڈالے رکھا، اپنا بنائے رکھا. مجھے یہ راز اس دن کھلا جب میں ساؤتھ افریقہ پر گیا اور مسلسل میرے جلسوں میں عام سامعین کی طرح وہ نیچے زمین پر اور کرسیوں پر بیٹھ کر خطاب سنتے رہے. احمد دیداد. اور جب جلسے کے اختتام پر میں نے صلاۃ و سلام کرائے، میلاد پاک کے جلسے تھے، صلاۃ و سلام کیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاتھ باندھ کر چپ کر کے نہیں کھڑا، اسے اعلیٰ حضرت کا سلام یاد تھا، وہ منہ اٹھا کے زور زور سے حضور کا سلام پڑھ رہا. پھر میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا ہم تو سنی العقیدہ ہے، ہمارا تو ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں. 2 باتیں کچھ مل گئی نا، انہوں نے اپنا بنا کے دنیا میں پروجیکٹ کیا تاکہ اپنے عقیدے کو طاقت ملے، پتہ چلے فلاں بھی ہمارا آدمی. اب مبارک ہو آپ کو، اس شیخ احمد دیداد کے سگے بھائی عبداللہ دیداد ساؤتھ افریقہ کے میرے حالیہ دورے میں تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو گئے، اور ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل جوہانسبرگ کا صدر مقرر کر دیا ہے منہاج القرآن. ان کو چھوڑ کر ہمارے یہاں
آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہوگا، پیرس والے، سنا کہ نہیں؟ وہ جب پاکستان آئے ارد گرد گھیرا پڑ گیا، دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کے عقیدے کے آدمی ہیں، ایک محقق ہیں، اچھے مصنف اور محقق ہیں۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ، یہ راز اس دن کھلا جب کسی نے بہاولپور میں ان سے سوال کر دیا کہ یہ کچھ لوگ حضور کے اسم گرامی پر اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اس پر آپ کی کیا تحقیق ہے؟ وہ کہنے لگے ثواب ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 باتیں مل جائیں اور 97 مختلف ہوں، کیا 97 مختلف ہوں، تب بھی وہ اپنا بنا لیتے اور دنیا میں اسے ہائی لائٹ کرتے۔ آپ نے